الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 1 سال سے زائد کا وقت گزر چکا جب سے ایک نیا نظام سامنے آ گیا ہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی وقتی اور عارضی چیز نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ایک نظام اور ایک دستور بنا لیا گیا ہے۔ اب اسی کے موافق خدا جانے کتنے دنوں تک رہنا پڑے گا اور کتنے دنوں تک جینا پڑے گا۔ یہ لاک ڈاؤن اور اس طرح کی صورتحال یہ کوئی وقتی اور عارضی چیز نہیں ہے کہ مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ میں یہ ختم ہو جائے۔ اس کی امید بہت کم نظر آ رہی، بلکہ اندازہ یہ ہے اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک نظام ہے، ایک دستور ہے، ایک پالیسی ہے جو تیار کی گئی ہے، اور اس کے تحت خدا جانے کب تک رہنا ہوگا۔ ان حالات میں جو دنیاوی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، اس کے لیے تو لوگ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ شٹر بند ہے، کسی اور راستے سے کچھ نہ کچھ سامان بیچا جا رہا ہے، پیسے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ شادی بیاہ ہے، وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مقدمات ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کوشش جاری ہے۔ دینی جو معاملہ ہے اس کی جانب ہمیں اور آپ کو توجہ دلانا ہے کہ یہ سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے، اس لیے کہ دین پر باقی رہنے کے لیے اور ایمان پر باقی رہنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو علم دین اور دوسرے اس پر عمل۔ عمل محتاج ہے علم دین کا، معلومات کا، دینی جانکاری کا۔ جب تک آپ کو صحیح معلومات نہ ہو، صحیح جانکاری نہ ہو، صحیح علم نہ ہو، اس وقت تک آپ اس پر صحیح طریقے پر عمل نہیں کر سکتے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، ایمان کو ترقی دینے کے لیے عمل چاہیے۔ جس چیز کو آپ خالی چھوڑ دیں گے، کسی گھر کو آپ نے خالی چھوڑ دیا، اس میں آپ رہتے نہیں، اس کو دیکھتے نہیں، اس کی صفائی نہیں کرتے، تو وہ ویران ہو جائے گا، وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایسے ہی آپ کے پاس جو ایمان ہے، جو آپ نے ایمان قبول کیا ہے، اللہ کو مانا ہے، اللہ کے رسول کو مانا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی آخری شریعت کو مانا ہے، یہ اس وقت باقی رہے گا اور ترقی کرے گا اور بڑھے گا اور چمکے گا جب آپ اس کے قاعدے اور قانون پر عمل کریں گے۔ اس کے بغیر اس کے اندر چمک نہیں پیدا ہوگی، روشنی پیدا نہیں ہوگی، اس میں طاقت پیدا نہیں ہوگی۔ اور ایسے کٹھن حالات میں ایمان پر رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حالات اچھے ہوں، معاشی حالات اچھے ہوں، ہر طرح کی راحتیں ہوں، خوشیاں ہوں، سکون ہو، تو دین پر رہنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب معاملات اتنے مشکل ہو جائیں، اس وقت دین پر رہنا مشکل ہوتا ہے۔ دین سے ہٹانے کی، ایمان سے ہٹانے کی پھر لوگوں کو ترکیبیں سوچتی ہیں۔ کوئی فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، پیسوں کے ذریعے اس کا ایمان خریدا جائے گا، اس کو ایمان سے ہٹایا جائے گا۔ کوئی اور کسی مشکل میں ہے تو اس میں راحت دینے کے بہانے اس کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ جتنے سخت حالات ہوں گے اتنا ہی زیادہ یہ معاملہ مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہمارے پاس ایمان میں ایسی مضبوطی ہونی چاہیے، ایسی طاقت ہونی چاہیے، ایسی قوت ہونی چاہیے کہ ہماری جان چلی جائے لیکن ایمان کو ہم اپنے آپ سے رخصت نہیں ہونے دیں گے، جدا نہیں ہونے دیں گے۔ مریں گے ایمان پر، جئیں گے ایمان پر۔
جب تک جئیں گے تب تک ایمان پر جئیں گے، اور جب مریں گے تو ایمان پر مریں گے۔ ایمان کا سودا ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر ہم نے ایمان کا سودا کر لیا، دین اسلام سے ہم ہٹ گئے، پھر گئے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، اور وہ بہت تکلیف دہ ہوگا، پھر اس سے چھٹکارے کی کوئی راہ نہ ہوگی۔ دنیا کی معمولی تکلیف، تھوڑے دنوں کی تکلیف، اس کو برداشت کر لینا آسان ہے، اور وہاں کی تکلیف کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے دنیا کی تکلیف کو جھیلنا، دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کرنا، اس کے لیے ایک آدمی کو دل و دماغ سے اپنے طور پر تیار رہنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اس میں ٹس سے مس نہیں ہوں گے، ہم اپنے ایمان پر رہیں گے، اپنے اسلام پر رہیں گے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس دینی تعلیم ہو، دینی معلومات ہوں، دینی جانکاریاں ہوں، اس کے بغیر اس پر رہنا کافی مشکل ہے۔ 1 سال سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، اور دینی تعلیم کا جو معمول تھا، جو ماحول تھا، وہ بالکل بکھر گیا۔ اب ایسے وقت میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم تعلیم کا بندوبست کیسے کریں، اور کیا راہ ہوگی، کیا راستہ ہوگا۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں، ایسے گاؤں ہیں، ایسے شہر ہیں، ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں کے پڑھنے پڑھانے والے جو عالم، جو حافظ تھے، جو بچوں کو دینی تعلیم دیتے تھے، ان حالات سے مجبور ہو کر انہوں نے تجارت اور کچھ کمانے اور کچھ کھانے کی راہ اختیار کر لی۔ ان کو ایسا کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بڑا سے بڑا گاؤں موجود ہے، لیکن ایک بڑا گاؤں مل کر صرف 2 گھر والوں کا پیٹ نہیں بھر سک رہا، غفلت کی وجہ سے۔ کسی گاؤں میں 50 گھر مسلمان ہیں، تو اس میں سے 4-6 گھر بھی اگر یہ چاہیں تو 2 گھر کو سنبھال سکتے ہیں، لیکن ایسی بے توجہی ہی ہوئی، ایسی غفلت ہوئی کہ ہمارے وہ علماء اور حفاظ جو ہمارے بچوں کا ایمان بناتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو دینی تعلیم اور قرآن مجید کی تعلیم، اللہ رسول کی باتیں بتاتے ہیں، وہ ایسے مجبور اور بے بس ہو گئے کہ کوئی ان میں سے سبزی بیچ رہا ہے، کوئی ان میں سے انڈے بیچ رہا ہے، کوئی کسی اور کے ہاں جا کر ملازمت کر رہا ہے، کوئی اینٹا گارا کا کام کر رہا ہے، کسی نہ کسی طرح سے کر کے ان لوگوں نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ اس غفلت کا انجام یہ ہوگا کہ اگر یہ جو طبقہ ہے علم دین پڑھانے والا، یہ اس راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ میں لگ گیا اور اس کو پیسے نظر آنے لگے، تو پھر ادھر وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ پھر وہ یہ بھی سوچے گا کہ ہماری قوم کے لوگ جن کے لیے ہم نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا، ہم نے تجارت چھوڑ دی، معاش کو چھوڑ دیا، کوئی دکان نہیں کی، کوئی ملازمت نہیں کی، باہر نہیں گئے، بہت پیسوں کو کمانے کی کوشش نہیں کی، 4-6 ہزار 10 ہزار میں ہم نے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا، صبح شام پڑھاتے رہے، آج مشکل حالات میں انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، خود سے سوچنے کی بات ہے۔ آج کے اس وقت میں بھی ضرورت ہے کہ تعلیم جاری رہے، لیکن سرکاری طور پر پابندیاں کہ مسجدوں میں نہیں پڑھایا جا سکتا، مدرسوں میں نہیں پڑھایا جا سکتا، اسکولوں میں نہیں پڑھایا جا سکتا۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ حافظ قرآن کو گھر پر بلا کے پڑھوائیں گے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ حافظ قرآن کو گھر پر بلا کے پڑھوائیں گے۔ ایک گھر پہ 2-3 گھر کے بچے بھی اکٹھا ہو سکتے ہیں، اور نہیں تو ہر گھر پر الگ الگ پڑھائی ہوگی۔ کسی کے ہاں آدھا گھنٹہ پڑھائی ہوگی، کسی کے ہاں 1 گھنٹہ پڑھائی ہوگی، جہاں جس کے ہاں زیادہ بچے ہوں گے زیادہ دیر پڑھائی ہوگی، کم بچے ہوں گے کم دیر پڑھائی ہوگی۔ اس طرح سے اگر ہم نے ان حالات میں مقابلہ کر لیا تو تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا، تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمیں اس جانب دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور ایسے حافظ اور عالم جو ادھر ادھر کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں ان کو کھینچ کر لانے کی ضرورت ہے، ان کو کام میں دینی تعلیم میں مشغول کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی جو دنیاوی ضروریات ہیں نہایت محبت کے ساتھ، نہایت شوق کے ساتھ
اور اپنے لیے سعادت سمجھ کر جن لوگوں کے پاس پیسے کا انتظام ہے ان کو چاہیے کہ ان کے اوپر خرچ کریں. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی ان کے لیے. اسی کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آنے لگے ہیں کہ مدارس بند ہیں تو چندہ بھی بند رہنا چاہیے. اس طرح کا خیال، اس طرح کی سوچ اچھی نہیں ہے. پھر اس کا وہی انجام ہوگا. جب یہ سلسلہ بند ہوگا تو جتنے افراد ہیں سب ادھر ادھر ہو جائیں گے. ایسے کام کے لوگ پھر ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے. جو مدرسوں میں ہوتے ہیں ان کو کام کئی سالوں میں سکھایا جاتا ہے. ان کو کام کی ترکیبیں اور اس کے طریقے اور اس کا ہنر جو سکھایا جاتا ہے اس میں ایک وقت لگتا ہے. پھر نئے آدمی کو ڈھونڈ کے لایا جائے گا، اس کو مستقل سکھانا پڑے گا، تب وہ کام کر پائے گا. اس لیے جس طرح سے سرکاری اسکولوں میں تنخواہ بند نہیں، ماسٹر لوگ گھروں پہ ہیں یا ان سے کچھ کام لیا جا رہا ہے، بچے نہیں پڑھ رہے لیکن ان کی تنخواہیں جاری. سرکار کے پاس پیسہ اس لیے تنخواہیں جاری. قوم کے پاس جو کچھ ہے، قوم کو چاہیے کہ دینی ادارے جو کام کر رہے تھے ان کے پاس پیسے دیتے رہے اور بھیجتے رہے. پورا کرنا قوم کی ذمہ داری نہیں، پورا کرنا اللہ کی ذمہ داری. قوم کی ذمہ داری بس اتنی سی ہے کہ اپنے پاس 1 روپیہ ہے 1 روپیہ دیں گے، 10 روپیہ ہے 10 دیں گے، 100 ہے 100 دیں گے، 1000 ہے 1000 دیں گے. پورا کرنے کی ہماری ذمہ داری نہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے پاس جو حیثیت ہے وہ ہم اللہ کے دین پر لگائیں گے، دین اسلام پر خرچ کریں گے. بس پھر اس کے بعد پورا کرنا اللہ کا کام ہے. وہ کہاں سے پورا کریں گے، کیسے پورا کریں گے؟ وہ اکیلے ہیں لیکن ان کے پاس راستے 1000. لیکن ہم جو ہے بری ہو جائیں گے. اور اگر ہم کوتاہی کرتے رہیں گے، غفلت کرتے رہیں گے باوجود کہ ہمارے پاس کچھ ہے، تو پھر ہمارے لیے پریشانیاں ہوں گی. یہ ہمارے لیے نقصان کی بات ہوگی. اس لیے ہمیں آپ حضرات سے اس وقت جو عرض کرنا ہے وہ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایمان پر رہنا ہے، اسلام پر رہنا ہے. کسی پر جینا ہے، کسی پر مرنا ہے. اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں دینی تعلیم کو جاری رکھنے کی ہر ممکن تدبیر کرنی ہے. جس تدبیر سے بھی ہم تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، وہ تدبیر ہم اختیار کریں گے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہماری جو حیثیت ہے، ہم اپنی حیثیت کے لحاظ سے دینی ادارے جو کام کر رہے تھے اور جو کوشش کر رہے ہیں ان کے پاس ہم پیسے بھیجتے رہیں گے، ان کو دیتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں گے. اگر ہم اتنی کوشش کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی برکات ہمارے سامنے آ جائیں گی، اس کا فائدہ ہمارے سامنے آ جائے گا. اور جو لوگ پریشان حال ہیں، وہ چاہے عام لوگ ہوں چاہے پڑھے لکھے لوگ ہوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے ہمارا اور آپ کا رابطہ اور تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمیں یقین رہے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے کہے اس میں ہمیں یقین رہے کہ ہمیں ملے گا ضرور. کسی بھی مشکل میں ہم پڑ جائیں، کوئی کام ایسا ہے ہم نہیں سوچ پا رہے کہ یہ کریں کہ یہ کریں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں الجھ گیا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کروں یا یہ کروں، کس میں فائدہ ہے، کس میں خیر ہے، کس میں بلائی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی ایک جانب آپ کے دل میں ڈال دے گا. آپ کے دل میں اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے. یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ. سبحان